صدقہ دینے کا صحیح طریقہ، گوشت سے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ کیا آپ بھی ان لوگوں کی طرح غلطی تو نہیں کر رہے جو کہ صدقہ دینے کے بعد یا صدقہ اپنے اوپر سے وارنے کے بعد غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے۔ جو آپ کے سر کے اوپر سے صدقہ وارا جاتا ہے اس کی اصل مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کے دینے کا اور اس کے اوپر آپ کی زندگی کا تحفظ کس چیز سے جڑا ہوا ہے، ان سب کو میں اس ویڈیو میں کور کروں گی، تو پلیز کائنڈلی آپ ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے بات میں شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ صدقے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں دینا چاہیے۔ تو ایک دفعہ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی بات سے شروع کروں گی کہ ایک دفعہ ایک عورت تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ کافی بیمار رہتا تھا، کافی علاج کروانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا صدقہ دو۔ ایسے ہی وہ 6 دن مسلسل آتی رہی اور آپ نے ہر دفعہ صدقے کا بولا۔ 7ویں دن آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صدقے کا بولا۔ تو جیسے کہ ہم لوگ انسان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب 6 دن سے کچھ نہیں ہوا تو 7ویں دن سے کیا ہوگا، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم خود ہی ایسی غلطی کر چکے ہوتے ہیں کہ جس کی ہمیں بہت بڑی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اس عورت نے بھی 7ویں دن ختم نہیں یعنی صدقہ نہیں دیا، اور اس سے اس کا کیا نقصان ہوا کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی کہ آپ نے تو مجھے 6 دن صدقے کا بولا تھا کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے صدقے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے پوچھا کیا تو نے 7ویں دن بھی صدقہ دیا تھا؟ تو اس نے بولا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف انگلی کی۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف 7 بلائیں ہیں، 7 میں سے 6 بلاؤں کے منہ کے اندر وہ گوشت ہے جو وہ صدقے کا دیتی تھی، اور 7ویں منہ کے اندر اس کا بیٹا تھا۔ اگر وہ 7ویں دن بھی صدقہ دیتی تو اس کے جو 7ویں نمبر پہ جو چڑیل تھی اس کے منہ میں بھی گوشت ہی ہوتا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہے، بیماری ہونے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کافی دفعہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، صدقے کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آ چکا ہے، اس کے بعد صدقے سے 70 بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ صدقہ دو، چاہے آدھی کھجور کا دو۔ تو میں سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، یا میری کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے جو کہ کسی کا ڈینجرس آپریشن ہونے والا ہے، یا جن کی سرجری وغیرہ ہونے والی ہے اور وہ کافی ٹینشن میں ہے، یا کسی کی سرجری ہو چکی ہے اور وہ کور نہیں ہو رہے، تو آپ کو میں جس طریقے سے صدقہ بتاؤں گی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے دینا ہوگا۔ دیکھیں، بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر سے صدقہ وار کے اور غریب لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کیا کریں۔ صدقہ غریب لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن ہر صدقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم طریقے کو فالو نہیں کرتے، یہ ہمارے اسلام کی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں نالج نہیں ہوتا، ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین کر دیتے ہیں، اور آج کل ہم ماڈرن بننے کے چکر میں یہ بول دیتے ہیں کہ یہ تقیانوسی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو میں جو طریقہ سب سے پہلے آپ کو سمجھانے چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی ہے، آپ کے گھر میں بچہ بیمار ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے 1.25 پا گوشت لے لینا ہے۔ اگر تو وہ پیشنٹ، مریض، بچہ یا کوئی بھی، فرض کریں کہ آؤٹ آف کنٹری میں آپ کے بچہ ہے یا کوئی ہسبینڈ ہے، کوئی بھی ہے، وہ وہاں پہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے تھوڑا سا الگ پروسیس ہوگا، اور جو لوگ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو ان کے لیے ایک الگ طریقے سے۔ اگر تو وہ جس کے لیے آپ لوگ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا وہ پریشانیوں میں ہوتا ہے، اسے آئے دن چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لگاتار، کائنڈلی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پلیز ایک دن بھی آپ لوگ سکپ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے 1.25 پا گوشت لینا ہے، گوشت کو اس کے اوپر سے وار دینا ہے، اور ایک چیز دھیان رکھیے گا ہمیشہ سے، اگر آپ کبھی بھی کسی کا صدقہ دیں تو کچھ لوگوں کو میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ جب صدقے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گوشت کو لے کے 7 دفعہ اس انسان کے سر کے اوپر سے وارا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں نے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب 7 دفعہ گوشت وار دیتے ہیں تو جب لاسٹ ٹائم یعنی 7ویں دفعہ ہوتا ہے تو وہ فیس کے آگے سے گزار کے جو گوشت ہوتا ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے،
آپ کوشش کیا کریں، خاص طور پہ بہنیں، میری مائیں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، کہ جب آپ سر کے اوپر سے گوشت، انڈا، کوئی بھی چیز وارتی ہیں، آٹا وارتی ہیں، تو آپ ایسے کوشش کیا کریں کہ جب 7ویں دفعہ ہوتی ہے وہ چیز آپ سر کے اوپر سے وار رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو سر کے پیچھے سے لے کے جائیں، یعنی گھما کے 7ویں دفعہ کو اس کے سر کے یعنی کمر والی سائڈ پہ ختم کریں، اور اس انسان کی بیک سائڈ سے ہی اس کو لے کے جائیں۔ لے کے جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فوراً سے آپ نے اپنی چھت پہ ڈال دینا۔ اگر آپ کہیں ولیج وغیرہ میں ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر کسی سٹی میں ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کی اوپر والی رہائش پہ بھی کوئی رہتا ہے، آپ نہیں پھینک سکتے، تو آپ کہیں ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ پرندے ہوں، کتے ہوں، بلیاں ہوں۔ دیکھیں جب آپ گوشت وغیرہ پھینکتے ہیں تو آپ لوگوں نے کو پتہ ہوگا کہ جو یہ جنات، چڑیل وغیرہ ہے، یہ زیادہ تر کتے بلی کی شکل میں آتے ہیں، تو جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ وہ انسان ہے، تو یہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی انسان، فرض کریں آپ کا پیشنٹ ہے، وہ کسی دوسرے سٹی ہے، یا آپ لوگوں کا کوئی ریلیٹیو آؤٹ آف کنٹری ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ اس کی تصویر لیں گے، اور تصویر کے اوپر سے آپ نے 7 دفعہ وہ چیز یعنی گوشت گھمانا ہے، اور اس کی تصویر کے اوپر بھی یعنی اس کے جو تصویر ہوگی اس کے اوپر سے، یعنی جہاں سے اس کا سر ختم ہوتا ہے اس سائڈ سے آپ لوگوں نے گوشت کو ہٹانا ہے، اور وہ بھی پھینکنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ گوشت کسی بھی غریب کو نہیں دینا۔ دیکھیں وہ غریب ضرور ہوتے ہیں بٹ وہ انسان ہوتے ہیں۔ ہم کیسے اپنے سر کی بلائیں، چڑیلیں، جنات اٹھا کے کسی کے ایسے کھانے میں دے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اگر کسی کو صدقہ دینا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کے پیسے مدد کے طور پہ انہیں پیش کریں، تو اس طریقے سے نہ کیا کریں، دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 7 دن مسلسل سوا پاک گوشت جو ہے اگر آپ اس کا دے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے مسلسل 7 دن یعنی 1 2 3 4 5 6 7 دن مسلسل اس بندے کا صدقہ آپ لوگوں نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے، یا جن لوگوں کے بچوں کو نظر ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ صدقے کافی طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے، ایک سفید انڈا لیں گے، اس کو بھی اس انسان کے اوپر سے 7 دفعہ واریں گے، جس سے چوٹیں لگتی ہیں یا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہمیں ہفتے میں، مہینے میں 1 دفعہ اپنے سر کے اوپر سے چیزیں وار کے پھینکنی چاہیے۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ اس انڈے کو جو ہے آپ جو وار کے، اور وہ آپ لوگوں نے سڑک کے اوپر پھینکنا ہے جہاں سے پبلک گزرتی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ کسی غریب کو دیں گے کہ جاؤ جی یہ ابال کے کھا لو۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کہ صدقہ۔ یہ والا جو صدقہ ہے یہ آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے آٹا وائٹ کلر کا، کیونکہ صدقے میں وائٹ گوشت، ریڈ گوشت ہوتا ہے، اور صدقے میں وائٹ آٹا بھی ہوتا ہے۔ اب آٹا تو ایسی چیز ہے نہ تو وہ کتے بلیاں کھاتی ہیں، اور نہ ہی کیونکہ وہ رزق ہے، نہ ہم سڑک وغیرہ پہ گرا سکتے ہیں، تو آٹے کو بھی جب ہم اپنے اوپر سے واریں گے، گلی میں مانگنے والے آتے ہیں یا کوئی غریب بندہ ہے اس کو دیں گے، تو بٹ میرے کہنے کا اور آپ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے سر سے کچھ بھی واریں، اس کو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ اس کو اپنے سر کی بیک سائڈ پہ ختم کریں، اور وار کے پھر اس کو آپ کسی غریب کو دے دیں۔ یہ سارے جو ہے آپ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ جو لوگ پریشان ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کے ویزے نہیں لگ رہے ہوتے، لڑکے ہیں یا جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ جمعرات اور جمعے کو خصوصی وائٹ چیز کا صدقہ دیا کریں۔ اب اس میں وائٹ چیز کا صدقہ سر سے اوپر وارنے کا نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو آٹا دے دیں، چینی دے دیں، وائٹ چاول دے دیں، کوئی بھی وائٹ چیز لے کے، چاہے اپنے اوپر سے وار کے دے دیں، چاہے اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دے دیں، تو وہ لڑکے لڑکیاں جن کا کام نہیں ہو رہا تو وہ یہ اس طریقے کو کر دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں، اچھی انفارمیشن آپ لوگوں کو بتاؤں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا، اور پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی کی ہیلپ ہو سکے، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔